اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض والناشر فضائل محمد وآلہ فی الطول والارض ثم الصلاة والسلام علی ذوی الانفس الزاکیات طیبات الباہرات البینات النبی العربی القرشی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتہ الطاہرین الہداۃ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من اول الوقت الى آخر الدہور والساعات۔ ویورز، آج 2 محرم کا وقت جانے والا ہے اور کربلا کے مصائب دن بدن بڑھتے جائیں گے، کم اب بھی نہیں ہے لیکن مزید اب تو ایک آس ہوگی کہ شاید کوئی سبیل نکل آئے، لیکن باوجود اس کے ان 72 کو یہ یقین کامل تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے، ہم نے اسیر ہونا ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب پورا نہیں ہوگا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا آ گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین یعنی انتہا، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ابتدا اسماعیل نے کی تھی لیکن چھری جو چلی وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلوئے مبارک پر چلی، اور وہ بھی کس نواسے پر کہ جو خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، تمام نبیوں کے سردار کہ جن پہ شریعت نے ختم ہو جانا تھا، ان پر یہ وقت گزرا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس رسول کی امت کہ جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے گی؟ اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں بغض علی، بغض ابو طالب، بغض رسول بھرا ہوا ہے، اور کلام پاک کی واضح آیات بتاتی ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ رسول یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ صرف اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تو ان کے اندر اترا ہی نہیں۔ اور کلام پاک ہمارے نبی کی طرح ایک آفاقی کتاب ہے، اور آفاقی کتاب کسے کہتے ہیں کہ جب تک آفاق باقی ہے، آسمان، پورا کانٹیننٹ دنیا کا باقی ہے، یہ کتاب اس وقت تک کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا کام انجام دے گی، اس لیے کہ ہر نسل اس میں سے کئی رستے نکالے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلموں نے کتاب اللہ سے بہت کچھ سمجھا، سائنس سیکھی، ٹیکنالوجی سیکھی، طیارے بنانا سیکھے۔ ابابیلوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابابیلوں کو دیکھ کے انہوں نے طیارے بنائے جنگی، لیکن ہم نے قرآن شریف کو کھولا تو تنقید کے طور پہ کھولا کہ اگر ایک آیت رسول اکرم کی شان میں یہ نازل ہوتی ہے کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، اس لیکن کو انہوں نے نہیں سمجھا، بشر کو سمجھ لیا، اور جیسے اس وقت کے عرب لوگ اور دیگر مشرک کہ ہمارے علاقے میں پیدا ہوا ہے، ہمارے جیسا ہے، نہ وہ عزت اس وقت ملی تھی نہ آج بھی رسول انہی جیسے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج مفتیان دین اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے 1000-2000 بندے لگے ہوئے ہیں، اور جتنے مفتی بن چکے ہیں بالخصوص پاکستان میں اور بالعموم ہندوستان میں، انہوں نے اپنا ایک نیا فرقہ بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک مفتی کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے،
ہر مسالک کا ایک دوسرے کو کفر اور کافر کہنا عام ہے، لیکن یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں دشمنی ہے محمد و آل محمد پر، آپس میں نفرت انگیز تقاریر کرنے کے بعد کہ تم کافر، بریلوی کافر، سلفی کافر، اہل حدیث کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، لیکن پھر یہ سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور یا ان کی اہل بیت کے خلاف۔ تو محرم الحرام کا دوسرا دن تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقدس قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہوا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے محرم الحرام کی عظمت اور اہل بیت علیہم السلام کے مقام پر مختصر نظر ڈالتے ہیں، ہائی لائٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، بجائے اس کے کہ اس کے راستے نکالتے ہیں ہمارے مفتیان دین کہ اس حدیث کے کیا معنی نکلتے ہیں، تو انکار کر بیٹھے کہ جیسے میں نے پچھلی اپنی اسپیچز کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اتنے بڑے ہیڈ لائن کے ساتھ تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنت کا جو وارث ہے، جنت کا جو شہزادہ ہے وہ یزید لعنت اللہ علیہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ حسین و منی و انا من الحسین کا رد کرتے ہیں، کیونکہ نانا کا دین حسین نے بچایا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ کل ہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جو یہ قیام کر رہا ہوں تو اپنے نانا کے دین اور اسلام کو بچانے کی خاطر کر رہا ہوں، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور ان کو برائی سے روکوں، کیونکہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی شخصیت ایسی باقی نہ تھی کہ جو رسول کے دین کو بچاتی۔ پورا نظام اسلام تبدیل ہو چکا تھا، جمعے کے ٹائم ختم ہو چکے تھے، بدھ کے دن جمعے ہو رہے ہیں، جمعرات کے دن جمعے ہو رہے ہیں، نمازیں اپنی مرضی سے پڑھائی جا رہی ہیں، ہر چیز میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنا اپنے فرض منصبی سمجھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گھٹی میں ان کو پلاتے رہے کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اور وہ شہادت کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ ویورز، 2 محرم سن 61 ہجری کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اس سرزمین پر پہنچا تو آپ نے اس جگہ کا نام دریافت فرمایا۔ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، پھر عرض کیا گیا یا ابن رسول اللہ، اس سرزمین کا نام کربلا بھی ہے۔ یہ نام سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، پروردگار میں تجھ سے غم اور بلا سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کرب والی زمین، بلاؤں والی زمین، اور اس کربلا کو نانا کے نواسے نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کیسے جنت میں تبدیل کیا کہ آج اسے کربلا نہیں کربلائے معلیٰ کہتے ہیں۔ ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلائے معلیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی ہماری قیام گاہ ہے، یہی ہماری خیموں کی جگہ ہے، اور یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ویورز، ناظرین، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، جہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر عظیم مصائب نازل ہوں گے۔ 2 محرم کو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن مصائب کا آغاز ہو چکا تھا۔
اور وہ مصائب کا جیسے میں نے بتایا تھا غدیر سے ہو چکا تھا، اس کے بعد 28 رجب اور پھر ولید کا بھیجنا اور امام حسین سے بیعت طلب کرنا اور امام حسین کا مدینے چھوڑنا، حج پہ جانا، حج پہ بھی شر پسندی جاری ہونے والی تھی دشمنوں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، کہ جو نام نہاد مسلمان تھے۔ امام حسین نے محسوس کیا تو انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 محرم کو ورود کربلا ہوا۔ اہل حرم کے خیمے نصب کیے گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اور ننھے علی اصغر علیہ السلام سب اسی سرزمین پر اترے جہاں چند دن بعد تاریخ کا عظیم ترین امتحان برپا ہونے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں قیام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے ہمارے جو معاشرتی حقوق ہیں، ہم اس کو مانگنے کا مطالبہ تو فوراً کرتے ہیں، لیکن اپنے حقوق سے نابلد ہوتے ہیں کہ ہمارا حقوق کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ لیکن اہل حق کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، اور وہ دی، ثابت کیا۔ چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ آج 2 محرم کے موقع پر کربلا میں صبر زینب، وفائے حضرت عباس، جوانی علی اکبر اور معصومیت علی اصغر کی یاد دلاتی ہے۔ آج 2 محرم کے موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، سچائی، عدل اور دین محمدی کے دفاع کے جذبے کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھیں گے، اور زندگیوں میں زندہ نہیں رکھیں گے، عملی صورت میں پیش کریں گے، تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے یہ پہچانے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، دے آر مسلم۔ لیکن آج حج جیسا عظیم اجتماع ہوتا ہے، آج کہیں کوئی سمٹ کانفرنس ہوتی ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، پوری دنیا کی پریس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، میڈیا پہنچ جاتی ہے کہ کیا فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن حج پہ پوری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں۔ حج کے بعد اس خطبے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جو کہ پالیسی بیان ہوتا ہے، لیکن پالیسی بیان کیا ہوتا ہے؟ آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھنا حرام ہے، ان سے نہ رکھو، کہ یہ حکم خدا ہے، حکم رسول بھی نہیں ہے، لیکن وہ بالکل بے فکر ہوتے ہیں کہ ایسے ہی حج سارا مہینہ کرتے رہیں، سارا سال کرتے رہیں، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، معرفت اور شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک دعا جو ان ایام میں دل سے نکلتی ہے کہ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی معرفت، ان کی محبت، ان کے غم میں شریک ہونے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے، اور غم شبیر ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی ایسے بات تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی چارم زندگی میں نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام میں ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ آج ہوا ہے، وہی جذبہ ہوتا ہے کچھ۔ اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے والدین، اہل و عیال، اساتذہ اور تمام مومنین و مومنات کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں تمام جو بیمار حضرات ہیں بشمول میرے، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک بطفیل محمد و آل محمد ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما۔ اگرچہ میں ہاسپٹلائز تھا، کل مجھے پھر جانا ہے، لیکن میں مر جاؤں اور ہاسپٹل میں بیٹھا رہوں، وہ موت مجھے نہیں چاہیے۔ اور اگر ذکر حسین، ذکر علی، ذکر ابو طالب، ذکر رسول کرتے ہوئے اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں
تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔